ذرا سوچئے، صبح آپ کی آنکھ کھلے اور آپ لندن میں ہوں، دوپہر کا کھانا اٹلانٹک سمندر کے بالکل بیچوں بیچ کھائیں، اور رات کو جب سونے لگیں تو کھڑکی کے باہر نیو یارک کا ساحل ہو، اور یہ سب کچھ اپنے ڈرائنگ روم سے باہر نکلے بغیر۔ یہ کسی سائنس فکشن فلم کا سین نہیں ہے۔ آج کے اس وضاحتی جائزے میں، جسے ہم سورس مٹیریل کی مدد سے سمجھنے والے ہیں، ہمارا موضوع یہی کمال کا پروجیکٹ ہے جسے فریڈم شپ کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہو اگر ایک چلتا پھرتا پورا کا پورا شہر کبھی کسی بندرگاہ پر رکے ہی نہ؟ جی ہاں، یہی اس پورے پروجیکٹ کا اصل کانسیپٹ ہے۔ صرف سوچئے، یہ فریڈم شپ کا بنیادی آئیڈیا ہے۔ ایک ایسی تیرتی ہوئی دنیا جو مسلسل پوری زمین کے چکر لگاتی رہے گی اور کبھی خشکی سے نہیں جڑے گی۔ تو آئیے اس میں تھوڑا گہرائی تک جاتے ہیں۔ 10 ارب ڈالرز سن کر ہی ہوش اڑ جاتے ہیں نا؟ یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے، بلکہ یہ وہ قیمت ہے جو 50,000 لوگوں کو ہمیشہ کے لیے سمندر میں بسانے کے لیے درکار ہے۔ یہ سچ میں کوئی عام جہاز نہیں، بلکہ ایک مکمل اور آزاد تیرتی ہوئی دنیا بنانے کا خرچہ ہے۔ اس پروجیکٹ کو سمجھنے کے لیے ہم نے اسے 4 ناممکن لگنے والے چیلنجز میں بانٹا ہے۔ پہلا، ایک دیوا ہیکل سٹیل کا پہاڑ کھڑا کرنا۔ دوسرا، سمندر میں بقا کی لاجسٹکس کا انتظام۔ تیسرا، ایلیٹ کلاس کا ٹیکس فری لائف سٹائل۔ اور آخر میں، کھلے سمندروں کی بے رحم لہروں کا مقابلہ کرنا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے پہلے چیلنج سے، ایک دیوا ہیکل سٹیل کا پہاڑ۔ اس جہاز کے سائز اور حجم کا اندازہ لگانا ویسے تو تھوڑا مشکل ہے، لیکن چلیے اسے ایسے سمجھتے ہیں۔ فریڈم شپ کی کل لمبائی 450 فٹ سے بھی زیادہ بتائی گئی ہے۔ اگر آپ دنیا کی سب سے اونچی عمارت یعنی برج خلیفہ کو پانی کی سطح پر لٹا دیں تو اس جہاز کی لمبائی اس برج خلیفہ سے بھی تقریباً دگنی ہوگی۔ میں سچ بتا رہا ہوں، یہ سائز بالکل عقل دنگ کر دینے والا ہے۔ اور یہاں پر یہ چیز بڑی خوبصورتی سے اس بات کو کلیئر کرتی ہے کہ اس جہاز کا پھیلاؤ کیا ہوگا۔ اس کا سائز 20 عام ایئر کرافٹ کیریئرز کے برابر ہوگا۔ مطلب انجینئرز کا ٹارگٹ ایک ایسی چیز بنانا ہے جس کا وزن دنیا کے سب سے بڑے عجوبوں کے برابر ہو، جیسے کہ مصر کے اہرام، جن کا وزن 60 لاکھ ٹن ہے، جو اکیلے ہی 12 برج خلیفہ کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ بالکل حیران کن۔ تو اس میں سب سے زبردست بات کیا ہے؟ یہ اسٹرکچر اتنا چوڑا اور مضبوط ہوگا کہ اس کی سب سے اوپری منزل یعنی ٹاپ ڈیک پر ایک پورا کمرشل ایئرپورٹ کام کر سکے گا۔ بالکل آپ نے صحیح سنا، اس میں پرائیویٹ جیٹس کے لیے ایسی الگ اور کھلی جگہ ہوں گی جیسے سعودی فرمان روا اپنے بوئنگ 747 اور 777 فلیٹس کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ یہاں رہنے والے آرام سے اپنے پرائیویٹ جیٹس میں کسی بھی وقت آ اور جا سکیں گے۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے حصے پر، سمندر کے بیچ زندہ رہنے کی لاجسٹکس اور انتظامات۔ اب ایک خود مختار شہر یا سوورن سٹی آخر ہوتا کیا ہے؟ اس کا مطلب ایک ایسی آزاد بستی ہے جو کسی بھی ملک کے عام قوانین اور سرحدوں سے پوری طرح باہر کام کرے۔ کسی بھی ملک کی باؤنڈری سے باہر رہ کر روزانہ کا کچرا ٹھکانے لگانے سے لے کر سیکیورٹی کا انتظام کرنا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اس تیرتے ہوئے قلعے کو چلانے کے لیے جہاز کے اندر ہی اعلیٰ ترین سکولز، ہسپتال اور ایک بہت بڑا شاپنگ مال درکار ہوگا۔ اور ذرا سوچئے، اس سب کے لیے کتنی بجلی چاہیے ہوگی؟ اس کے لیے ایک ایسا پاور پلانٹ چاہیے جو ایک پورے چھوٹے سے ملک کو روشن کرنے کی طاقت رکھ سکتا ہو۔ ان سب چیزوں کو ایک ساتھ مینج کرنا بالکل ویسا ہی ہے جیسے امریکی صدر کے 50 گاڑیوں والے موٹر کیٹ کو ایک ساتھ پرفیکٹ ٹائمنگ پر چلانا۔ جب بات آتی ہے اس کے چلنے کی، تو ہم نے اکثر دبئی کے ہائپر لوپ یا سمندر کے اندر چلنے والی تیز ترین ٹرینوں کے پلان سنے ہیں جو شہروں کو منٹوں میں جوڑنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن فریڈم شپ کا سٹائل بالکل الگ ہے۔ یہ بغیر رکے ایک نارمل سپیڈ پر آرام سے چلتا رہے گا، دنیا کے تمام بڑے سمندروں سے گزرے گا اور ہر 2 سال میں پوری دنیا کا ایک چکر لگائے گا۔ یعنی تیز بھاگنے کے بجائے پورا کا پورا شہر ہی ہمیشہ سفر میں رہے گا۔ چلیے اب بڑھتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، ایلیٹ کلاس کا شاندار اور ٹیکس فری لائف سٹائل۔ زمین پر موجود بے پناہ دولت کا ایک بڑا دلچسپ موازنہ یہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک طرف ایسی لگژری ہے کہ سعودی فرما رواں روس میں صرف 4 راتوں کے قیام پر $3 ملین خرچ کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف سمندر پر ایک ایسی عالیشان اور مستقل رہائش کا خرید لینا جہاں کبھی کوئی زمینی ٹیکس دینا ہی نہ پڑے۔
پراپرٹی کی دنیا میں اس سے بڑا اور حتمی قدم شاید ہی کوئی ہو۔ اب جو چیز واقعی کمال کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ویدر کنٹرول فیسلٹیز کس لیول کی ہوں گی۔ ذرا ایک ونٹر ونڈرلینڈ کا تصور کریں جہاں برف بنانے والی دیو ہیکل مشینیں لگاتار چل رہی ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب یہ جہاز خطے استوا کے شدید گرمی سے بھی گزر رہا ہوگا تب بھی اس کے رہائشی اندر اصلی برف باری اور ٹھنڈک کے مزے لے رہے ہوں گے۔ ہے نا حیران کن؟ ویسے عام طور پر لوگ مکیش امبانی کے $2 ارب والے اینٹیلیا گھر کو ہی عروج کی لگژری مانتے ہیں، کیونکہ اس میں 27 منزلیں ہیں اور 600 لوگوں کا سٹاف ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ لیکن ہمارے سورسز کے مطابق فریڈم شپ لگژری کے اس تصور کو کہیں اور ہی لے جاتا ہے۔ یہ دولت اور پرائیویسی کا ایک ایسا الگ تھلگ کمبینیشن پیش کرتا ہے جس کا زمین پر مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ اور آخر میں چوتھا حصہ، کھلے اور خطرناک سمندروں میں بقا۔ یہ ایک بڑا ہی سیدھا سا سوال اس پروجیکٹ کی سب سے بڑی انجینئرنگ الجھن کو سامنے لاتا ہے۔ کیا سچ میں ایک تیرتا ہوا پہاڑ نما اسٹرکچر سمندر کے سب سے خوفناک طوفان کو جھیل سکتا ہے؟ سمندر کی اس بے رحم اور خام طاقت کے سامنے اس اتنے بڑے ڈھانچے کا کھڑا رہنا یہ ایک ایسا چیلنج ہے جسے بالکل اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں سب سے بڑا خطرہ ہے 100 فیٹ اونچی سمندری لہریں۔ اتنے لمبے چوڑے سٹیل کے ڈھانچے کو ایسی لہروں کی زبردست ٹکر کے بعد بیچ میں سے 2 ٹکڑے ہونے سے بچانا سننے میں ہی تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ یہ چیلنج بالکل ویسا ہی ہے جیسا دبئی کے ڈائنامک ٹاور کے ڈیزائنز میں دیکھا گیا تھا، جہاں ہر منزل کو آزادی سے گھومنا تھا۔ سننے میں اچھا لگتا ہے لیکن پریکٹیکل کرنا بہت مشکل۔ یہاں ہم ماضی کی مہارت اور آج کے عزائم کا ایک بڑا دلچسپ کنیکشن دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، ہزاروں سال پہلے پرانے انجینئرز نے بغیر کسی جدید آلات کے 480 فٹ اونچے اہرام کو بالکل 50.5 ڈگری کے پرفیکٹ اینگل پر بنایا تاکہ وہ زلزلوں سے بچ سکے۔ اور بالکل اسی طرح آج کے انجینئرز اس تیرتے شہر کو خطرناک لہروں سے بچانے کے لیے ایک ایسا مضبوط حل یعنی نچلا ڈھانچہ ڈیزائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو سمندر کے ہر دباؤ کو برداشت کر سکے۔ نتیجہ، کیا یہ انسان کے عزائم ہے یا ایک سونے کا پنجرہ؟ انسان کا ایمبیشن واقعی ہمیں ہمیشہ حیران کرتا ہے، چاہے وہ ہزاروں سال پہلے ریگستانوں میں اہرام بنانے کی بات ہو یا آج سمندر کی لہروں پر پورا شہر بسانے کی۔ لیکن یہ آخری سوال ہمیں تھوڑا گہرائی میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا بے پناہ لگژری حاصل کرنا اور کبھی کسی بندرگاہ یا زمین پر قدم نہ رکھنا، کیا واقعی یہی آزادی کی معراج ہے؟ یا پھر اتنی بڑی قیمت چکا کر یہ صرف سمندر میں تیرتا ہوا ایک سونے کا پنجرہ بن کر رہ جائے گا؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو اس جائزے کے ختم ہونے کے بعد بھی یقیناً آپ کے ذہن میں گھومتی رہے گی۔